اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے 3 حصے پہلے آ چکے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ ہے اسی ویڈیو کا، جس میں بتایا جائے گا کہ اردو کے پیپر میں زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر میں نے پہلے معروضی سمیت 5 سوالات حل کرنے کا طریقہ کہ کس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے، وہ پہلے اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ اب آخری حصہ ہے اس ویڈیو کا، جس میں تمام سوالات کے پیپر پریزنٹیشن جو ہے وہ ترتیب سے بتا دی جائے گی، اور یہ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے آخری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اور سلیبس کے حوالے سے ویڈیو آئیں گی۔ تو یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ چھٹا سوال ہے۔ چھٹا سوال درخواست نویسی کے حوالے سے ہے، اور یہ دیکھیں اوپر آپ لکھیں گے بالکل درمیان میں سوال نمبر، اور پھر اس کے بعد سوال کی جو نیچر ہے وہ لکھ دیں گے کہ درخواست نویسی، اس طریقے سے، اور اگر وقت ہو تو انڈر لائن کر دیں، یہ خوبصورتی کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ درخواست کا تھوڑا سا میں نے اسکیچ بنا دیا ہے۔ اب اس میں پہلی سطر میں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، اور کالج کا نام یہاں پر وہ ظاہر نہیں کرتے، اس لیے فرضی طور پر الف ب ج لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری سطر میں آئے گا عنوان۔ بعض طالب علم اس طرح کرتے ہیں کہ سوال نمبر یہاں لکھنے کے بعد درخواست شروع کرنے سے پہلے ہی اس کا عنوان لکھ دیتے ہیں، حالانکہ عنوان جو ہے وہ پہلی سطر کے بعد دوسری سطر پہ آئے گا۔ اسی طریقے سے عنوان لکھیں گے، اور رابطے کی علامت لگانے کے بعد پھر آگے درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام، یا اور دیگر جو بھی درخواست برائے حصول ملازمت، اور اس طرح جتنی بھی درخواستیں ہوں گی وہ لکھیں گے، اور یہ جو علامت ہے رابطہ کی، اس طریقے سے عنوان کے بعد لگائیں گے، اور اسی سطر کے اوپر جو ہے وہ اس کا عنوان لکھا جائے گا۔ بعض طالب علم اس طرح کرتے ہیں کہ عنوان لکھنے کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگانے کے بعد اس سے نیچے والی سطر میں وہ عنوان لکھتے ہیں، جو طریقہ درست نہیں ہے۔ عنوان لکھنے کے بعد اسی سطر پر رابطہ کی علامت لگا کر عنوان لکھیں گے، اور اگر یہ مختصر ہو تو پھر یہ کوشش کریں کہ عنوان جو ہے اس سطر کے درمیان میں آ جائے، حاشیے کے دائیں اور بائیں دونوں طرف جگہ چھوڑ کر اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ تیسری سطر میں جناب عالی لکھا جائے گا۔ اصل میں یہ پہلا بخدمت جناب پرنسپل پہلی سطر، عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر حصول ملازمت، اور یہ جناب عالی، یہ 3 الگ الگ رکن ہیں۔ ہم اسے درخواست کے ارکان بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ایک سطر پر ایک نمبر مختص ہے۔ پہلے رکن پر 1 نمبر ہے، عنوان کا دوسرا نمبر، اور پھر جناب عالی، اور جناب عالی لکھیں گے آپ درمیان میں، اور یہ رائٹ سائڈ شروع پر حاشیے کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مستعمل جو ہے یہ درمیان میں ہے۔ جناب عالی کے بعد یہ ندائیہ کی علامت ہوگی۔ ندائیہ کی علامت یعنی اس طرح، جیسے اگر سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الف اور اس کے نیچے جو ہے اس طریقے سے ایک ختمہ یا ڈاٹ لگا ہے، اسے اردو میں ندائیہ کی علامت کہتے ہیں۔ اور بعض طالب علم یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہی علامت جو ہے وہ عالی کا جو لام ہے اس کے اوپر کھڑی زبر کی صورت میں لگا دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ 3 سطریں آپ نے اس طرح ترتیب سے صحیح لکھ دیں تو 3 نمبر آپ کے یہ پکے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں نے صفحہ نمبر 1 یعنی درخواست جو ہے وہ عمومی طور پر 1 صفحے کی ہوتی ہے، لیکن بعض درخواستیں جو ہیں وہ 2 صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں، تو امتحانی نقطہ نگاہ سے ہم 2 صفحے کی درخواست لکھنا ہی یہاں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 صفحے کی درخواست لکھی جائے۔ اور اس میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ درخواست میں پیراگراف بنائے جا سکتے ہیں، اور پھر درخواست میں کوئی حوالہ یعنی شعر یا کوئی اور کسی قسم کا بھی حوالہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے کہ شروع میں جو ہے آپ ایک مؤدبانہ
इल्तिमास की और एक अदब वाले जुमले और इल्तिजा और इल्तमास वाले जुमले लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पैरे में अपना मुद्दा बयान करेंगे और आखिरी पैरे में जो है उनका शुक्रिया और मेहरबानी के कलिमात के साथ इसको ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से इसके लिए मुख्तस किया हुआ ये दूसरा सफ़ा है। दूसरे सफ़े पर भी इसी तरीके से दरख्वास्त अगर आप लिखते हैं, बाज़ दरख्वास्तें ऐसी होती हैं कि जो 2 सफ़ात पर ये पूरा आ जाती हैं, यानी दूसरा सफ़ा उसके लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर आप ये जैसे ये हसूल करैक्टर सर्टिफिकेट है तो उसमें अपना आप रिकॉर्ड लिखते हैं और अपना सारा तारफ़ लिखने के बाद फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं। इसी तरीके से आखिरी जो इसका रुकन है ये दरमियान में मतन आ जाएगा। मतन के बाद इस सफ़े पर भी उसका मतन है दरख्वास्त का, और ये जो आखिरी आपको नज़र आ रहा है सफ़ा नंबर 2 के आखिर पर अल आरिज़ लिखेंगे हाशिए के, आप अपनी बाईं तरफ हाशिए के बिल्कुल करीब अल आरिज़ लिखेंगे और यहाँ पर दरख्वास्त गुज़ार भी लिखा जा सकता है। बाज़ स्टूडेंट दोनों चीज़ें लिखते हैं जो कि गलत है। एक लिखेंगे और उसके नीचे आपका शागिर्द और नाम रोल नंबर वगैरह ये यहाँ पर ज़ाहिर नहीं किया जाता, तो फ़र्ज़ी तौर पर अलिफ बे जीम लिखेंगे। अब अल आरज़ जिस सतर में लिखा हुआ है इसी की सीध में आप ये तारीख़ लिखेंगे। बेहतर ये है कि इसी तरीके से उर्दू में लिखा जाए। जैसे पहले ये उर्दू का हिस्सा है, 8 लिखने के बाद फिर ख़त्मा है, फिर महीने का नाम है और साथ ही साल है। और इसको दूसरी तरह भी जो दूसरा आम लिखने का स्टाइल है, जैसे मैंने ये सफ़ा नंबर 2 लिखा, ये जो 2 लिखा हुआ है, इस तरीके के जो हिंसे जो अंग्रेज़ी अंदाज़ के हैं वो भी यहाँ लिखे जा सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का होगा, तारीख़ भी और साथ साल भी। ये नहीं है कि तारीख़ आप उर्दू में लिख दें और साल जो है वो दूसरे तरीके से लिख दें। तो इस तरीके से ये आखिरी रुकन है और दरमियान में मतन होगा। अगर आप इसको देखें तो ये 5 नंबर 3 इसके हैं, और यानी पहली सतर, दूसरे और जनाब आली के, और 3 इनके नंबर हैं, और फिर बाज़ दफ़ा 1 नंबर इस आखिरी रुकन का है अल आरज़ और तारीख़ का। ये 4 हो गए, और 6 नंबर का इसका मतन होता है। और बार मरतबा ये 3 इसके, ये जो पहली 3 सतरें लिखी हुई हैं बखिदमत जनाब वाला, उन्वान जनाब आली, और अल आरज़ चौथा, और तारीख़ का 5 इनके और 5 ही मतन के भी होते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो अरकान है ये एक थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो इसमें गलती का अमकान जो है वो कम होता है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 को आप मुकम्मल करेंगे। तो 2 सफ़ात इसके लिए मुख्तस किए हैं, और अभी हम ये जो हमें कापी मिली थी 32 पेज की, तो उसके 24 पेज जो हैं इस तरह मुकम्मल होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 है। इसमें सवाल नंबर 7 में मुकालमा निगारी है। मुकालमा निगारी में रुदाद, रोज़नामचा और मुकालमा निगारी, ये 3 इनमें से 2 पेपर सेटर देगा, जिसमें मुकालमा निगारी लिखें या रुदाद लिखें या फिर रोज़नामचा लिखें, 2 में से एक है। तो मैंने यहाँ जो आमतौर पर मुकालमा लिखा जाता है, तो मुकालमा निगारी के हवाले से चंद एक बातें हैं कि सबसे पहले मुकालमा निगारी में आप यहाँ पर इब्तदाई मंज़र मैंने लिखा है, इससे पहले आप किरदार भी लिख सकते हैं कि किरदार कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो लिखने के बाद या फिर यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है कि इब्तदाई मंज़र लिखेंगे। इब्तदाई मंज़र में जो जिस उन्वान पर मुकालमा आपको कहा गया है, तो मंज़र जो है उस उन्वान से थोड़ा बहुत मुताबिकत रखता हो। मतलब खेलों के हवाले से अगर कोई ऐसा उन्वान है, उस पर मुकालमा है, तो आप किसी पार्क का, किसी ग्राउंड का, इस तरीके का आप वो इब्तदाई मंज़र लिखें जहाँ पर 2 दोस्त मिलते हैं। कोई इल्मी अदबी है तो कोई लाइब्रेरी का मंज़र आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई सियासी है तो चौक चौराहे का भी लिख सकते हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में भी लिख सकते हैं, टीवी देखने का, अखबार पढ़ने का भी उसमें मंज़र दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये इब्तदाई मंज़र यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो देखने वाली चीज़ है कि आगे वो किरदार शुरू होंगे। किरदार में ये जैसे मैंने हाशिए के करीब पहले किरदार का नाम लिखा है। बाज़ तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि हाशिए के
बाहर जाकर वो किरदार के नाम लिखते हैं। तो हाशिए के बाहर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हाशिए के अंदर लिखेंगे और हाशिए से थोड़ी सी स्पेस छोड़ें और फिर लिखने के बाद राब्ता की अलामत लाजमी लगाएंगे। इसमें तफसीलिया सख्ता कोई और अलामत नहीं बल्कि राब्ता की अलामत होगी। थोड़ा स्पेस देने के बाद राब्ता की अलामत लिखें, राब्ता की अलामत के बाद फिर थोड़ी सी इतनी ही स्पेस जितनी कि ये अली लिखने के बाद दी है और फिर आगे उसका जो डायलॉग है वो आप लिखेंगे। इसमें आप ख्याल करें कि जिस तरीके से आम रूटीन में गुफ्तगू शुरू की जाती है कि सबसे पहले दुआ सलाम होती है, तो यहाँ अस्सलामु अलैकुम से ही शुरू करेंगे और उसके आगे फिर आप अस्सलामु अलैकुम के बाद निदाइया लगाएंगे। जब भी किसी को ख़िताब किया जाता है, निदा दी जाती है, तो ये अस्सलाम जो है ये उसको निदा करने के लिए भी है और सलाम जो है अपने जज्बात का इजहार भी है। आप उसे निदाइया कह लें या उसे फजाइया कह लें, तो यहाँ पर आप अलामत निदाइया की लगाएंगे। ऐसे ही दूसरा किरदार है वो भी बिल्कुल उसी के नीचे लिखेंगे, इसी तरीके से उसके सामने लगाएंगे और उसका किरदार लिखेंगे, वो उसका डायलॉग लिखेंगे। इस तरीके से जो मैंने इसमें लिखा है पहले सफ़े पे कि अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए हवालाजात भी लिखे जा सकते हैं। यानी जैसे हम गुफ्तगू करते हुए अपनी बात की तायद में हवालाजात बोलते हैं, अपनी गुफ्तगू में हम अशार भी बोल देते हैं, कोई न कोई आयत कोई हदीस भी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी जो उन्वान है उससे मुताबिकत रखता हुआ अपनी बात की तायद में उसमें ज़ोर पैदा करने के लिए, वज़न पैदा करने के लिए हवाले भी इसमें लिखे जा सकते हैं। ये एक सफ़ा है। दूसरा सफ़ा जो है, अब देखिए इसमें कुछ थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश की है कि इसी तरीके से आपने आगे जब लिखा हाशिए के अंदर, तो ये जो मैंने एरो का निशान बना है ये बताया कि यहाँ से आगे अपना उसका जो है वो बात जो है वो जुमला वो फ़िक्रा वो लिखेंगे। अब दूसरा ये है कि एक एक सतर का ही नहीं होता, बाज़ दफ़ा एक का डायलॉग जो है वो 2 सतरों पर आएगा। अब मैंने ये जहाँ पर अहमद लिखा है यहाँ पर वो 3 सतरों पे भी हो सकता है। ये नहीं कि सारा मुकालमा आधी आधी सतर के ही डायलॉग चलते रहें। तो आप इस तरीके से ये 3 का है। अब जब 3 का होगा, एक से जब बढ़ेगा, तो फिर जब एक सतर में लिखते हुए सतर ख़त्म होती है तो दूसरी सतर आपने कहाँ से शुरू करनी है। इसलिए ये मैंने एरो लगाए हैं कि ये राब्ता की अलामत की जो सीध बनती है उससे आगे से शुरू करेंगे, यानी नाम के नीचे वो तहरीर आपकी दूसरी सतर उसकी नहीं आएगी, ये सिर्फ नाम ही रहेंगे। तो ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि 3 सतरों पर भी उसका हो सकता है, 3.5 भी हो सकते हैं। हाँ, एक का जो डायलॉग है वो 5, 6, 7 सतरों पे ना लिखें कि वो तो एक पूरी तकरीर होगी, वो कोई डायलॉग नहीं उसका होगा, मुकालमे की सूरत में लिखना है। तो ये समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, तो इसको आप तवज्जो रखें। इसी तरीके से ये सफ़ा नंबर 2 है। सफ़ा नंबर 2 के बाद ये सफ़ा नंबर 3 है। इसमें अगर आप देखें तो मैंने राब्ता की अलामत लगाई हुई है, इसकी साइड पे हाशिए के बाद किरदार आएंगे और ये मैंने कोशिश की है कि ये जो राब्ता की अलामत हैं ये एक दूसरे की सीध में हो, इससे खूबसूरती होती है। ये नहीं है कि कोई जो है वो आगे हो कोई पीछे हो, तो ये एक लाइन बनती हो पूरी सीध में, तो ये इससे एक खूबसूरती बनती है। तो ये एक चीज़ इस सफ़े पे सफ़ा नंबर 3 है। और ये सफ़ा नंबर इस पे चौथा सफ़ा जो है, चौथे सफ़े पर आखिरी जो आप लिखेंगे, जैसे गुफ्तगू को रूटीन में दुआ सलाम से शुरू करते हैं, तो जब उस बात का इख्तिताम होगा तो उसे खुदा हाफिज़ पर इसे ख़त्म करेंगे। और इसी तरीके से जैसे इब्तदाई मंज़र लिखा था, ऐसे ही आप इख्तितामी मंज़र भी यहाँ पर लिखेंगे कि वो इस बात को ख़त्म करने के बाद, अगर तो आप लाइब्रेरी में हैं तो लाइब्रेरी से उठकर वो क्लासरूम में चले गए, ब्रेक जब होती है उसमें कोई गुफ्तगू का सीन आपने लिखा था तो अपने अपनी क्लासों में चले गए हैं, और वैसे अगर किसी और जगह पे है तो अपने घर में चले गए, या किसी के घर में मिलने के लिए गया था तो वो ये बात ख़त्म करके उठ के अपने घर चला गया है। तो इस तरीके से इख्तितामी मंज़र आप लिखते हैं। इसमें जो बात और देखने वाली है, ये जो रमूज़ औकाफ़ है, ये फ़र्स्ट ईयर का चूँकि मैं पेपर का तरीका बता रहा हूँ, सेकंड ईयर में बाकायदा रमूज़ औकाफ़ मारूज़ी हिस्से में 5 नंबर के होते हैं। तो यहाँ जो मुकालमे में होता है वो रमूज़ औकाफ़ का ख्याल रखा जाता है, यानी कहाँ पर सकता आना है, कहाँ पर ये वावैन है, कहाँ पर कौसैन है, कहाँ पर निदाइया है, कहाँ पर फुजाइया है, कहाँ पर सवालिया निशान लगेगा,
اور کہاں پر ختمہ ہوگا۔ ہر ڈائلاگ ختم ہونے کے بعد وہاں پر ختمہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں پیپر مارکنگ کرتے ہوئے بھی، تو اس کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کوئی بھی عنوان جب دیا جاتا ہے تو اس عنوان پر دو وہ اس کا مکالمہ کرنے والے کردار ہوتے ہیں، تو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر دو ہوتے ہیں۔ جب دو ہیں تو ان میں جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان میں بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس عنوان کے حق میں بول رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے مخالفت میں بول رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کی بات میں پازیٹیوٹی ہے اس کے دلائل کو مضبوط رکھنا ہے اور آخر پر اس کی برتری کو ثابت کرنا ہے، اور جس کی بات میں نگیٹیوٹی ہے وہ آخر پر اس کی بات کو تسلیم کر لے، تسلیم کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے میری تصحیح کی ہے۔ تو یہ رنگ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے تو کم از کم پھر ایسا ہو کہ ایک سائل ہو اور ایک مجیب ہو، یعنی ایک سوال کر رہا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے اس کے جوابات دے رہا ہے، اور پھر آخر پر وہ جو سائل ہے وہ مجیب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میرے بہت سارے جو اشکال تھے، جو مشکل تھی مجھے اس کو سمجھنے میں، اس میں آپ نے میرے لیے آسانی پیدا کی۔ تو اس طریقے سے اس میں خوبصورت رنگ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ خلاصے کا جو سوال ہے یہ اس کا مکالمے کا یہ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہوتا ہے وہ ہے تلخیص نگاری کا۔ یہ بڑا ہی آسان ہے اور اس میں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ مارکس حاصل کیے جا سکتے ہیں، نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ تلخیص نگاری کا سوال جو ہے یہ سوال نمبر 8 ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ دیکھیں۔ سوال نمبر 8 آپ نے لکھنا ہے خوبصورت طریقے سے۔ میں نے جو انڈر لائن کی بعض باتیں ایسی ہیں میں نے ایک مرتبہ بتا دی ہیں، بار بار وہ نہیں کی ہیں، پھر بھی اس کے 4 حصے کرنا پڑے پورے پیپر کو یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح حل کرنا ہے۔ پورے پیپر کو پیش کرنے کے لیے پھر بھی 4 حصے اس کے بنانے پڑے ویڈیو کے۔ تو یہ جو انڈر لائن خوبصورتی کے لیے ہیں، یہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اتنے ہی آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ جو مین اس کی ہیڈنگز ہیں وہاں پر لگا دیں، سب ہیڈنگز میں نہ لگائیں اگر وقت نہیں ہے، اگر وقت ہے تو وہاں پر بھی لگائیں، لیکن ان کو بھی لگاتے ہوئے خوبصورتی کا آپ نے خیال کرنا، یہ نہیں کہ آپ کے انڈر لائن کرنے سے وہ اور بھدا ہو جائے۔ اب تلخیص نگاری پہ آتے ہیں۔ تلخیص نگاری یہ آپ سمجھیں ایسے سمجھنے کے لیے کہ یہ خلاصہ ہی ہوتا ہے اور وہی اصول ہوتے ہیں۔ اس میں جو پیرا دیا جاتا ہے وہ نادیدہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا اس کا کوئی ایک سلیبس نہیں ہے کہ آپ کی کوئی نصابی کتاب سے دینا ہے یا باہر سے دینا ہے۔ نصابی کتاب سے بھی وہ دیا جا سکتا ہے، کہیں اور سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اصول جب لیکچر میں آپ سمجھیں گے کہ تلخیص نگاری پر بھی میں بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جب وہ آپ سمجھ جائیں تو کہیں سے بھی پیرا دیا جائے تو وہ مشکل نہیں ہوتا۔ اب اس میں تلخیص نگاری میں تلخیص کرنا، کوئی پیرا جو ہے اس کا خلاصہ کر دینا۔ خلاصے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اصل عبارت کا وہ 1/3 ہوتا ہے، یعنی وہ مختصر ہو جاتا ہے، ایسے اس پیرے کو بھی آپ نے 1/3 کر دینا ہے۔ اصل عبارت کا 1/3 تلخیص ہونی چاہیے۔ اب اسی طریقے سے اس میں عنوان بھی تجویز کرنے ہوتے ہیں۔ 8 نمبر کی تلخیص ہوتی ہے اور عنوان کے بھی 2 نمبر ہوتے ہیں، اور عنوان میں کہ ایک ضروری نہیں کہ ایک ہی آپ عنوان لکھیں، ایک سے زائد بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ جو نارمل سا ہے وہ 3 عنوان لکھیں، یعنی ایک جیسے میں نے لکھا ہے۔ اچھا، یہ عنوان تلخیص پہلے اور عنوانات بعد میں بعض لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی بھی عبارت کا عنوان پہلے دیا جاتا ہے، تو عنوان جو ہے آپ پہلے تجویز کر دیں، تو اس کے لیے آپ عنوانات لگا سکتے ہیں یا عنوان بھی لکھ سکتے ہیں، اور نیچے پھر اس طریقے سے 3 عنوان جو ہے وہ لگائیں، اور 3 عنوان ایسے عنوان کہ جن عنوانات کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ اس کے متعلق پیرا کس طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی وہ پیرے کی نمائندگی کرتے ہوں، وہ جو ہے اس کا سرنامہ بننے کے قابل ہوں۔ اسی طریقے سے یہ عنوان لکھنے کے بعد پھر نیچے جو ہے وہ عبارت آپ لکھ دیں گے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ کل الفاظ اوپر لکھنا، پھر اس کا تلخیص شدہ الفاظ لکھنا، پھر رفع عمل کرنا اس آنسر شیٹ کے اوپر وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، آپ رف کر سکتے ہیں، رف الگ سے جو رف شیٹ رف کے لیے آپ نے رف عمل کے لیے جو مختص کی ہو، لیکن ادھر اتنا ہی لکھنا چاہیے کہ عنوان ہے اور عنوان کے بعد جو ہے یہ اس کی عبارت کی تلخیص ہے۔ تلخیص جو ہے ویسے اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ
اگر 100 الفاظ ہیں تو تلخیص شدہ جو ہیں وہ 33 بنتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اب پورے 33 ہی ہونے چاہیے۔ ویسے تو 100 کے 33 نہیں بنتے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اوپر بھی بنتے ہیں، تو اس کا پھر کیا جائے گا؟ تو اس لیے یہ 35 بھی ہو سکتے ہیں، 36 بھی ہو سکتے ہیں، اور 33 کی جگہ وہ 30 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو قریب قریب 1/3 اور دکھنے میں بھی وہ ہونا چاہیے۔ اب لکھتے ہیں کہ وہ جو مارکنگ کرنے والا اس نے الفاظ تو گننے نہیں ہیں، تو اس لیے دیکھنے میں بھی وہ لگے کہ وہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا تھا اس کا یہ تیسرا حصہ تلخیص ہے، تو اس میں اچھے آپ نمبر لے سکتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 8 پر یہ ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو میں نے گراف بنایا ہے کہ جس میں نے صفحات جو ہے فرسٹ ایئر کے لیے جو صفحات میں نے مختص کیے ہیں وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی ہے، وہ ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ اب دیکھیں کہ وقت اور صفحات کی تقسیم ہے۔ یہ دیکھیے، یہ معروضی کے چونکہ وہ 20 مارکس ہیں، تو اس کے علاوہ یہ 80 نمبر جو ہیں وہ اس انشائیہ حصے کے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو پہلا سوال نمبر 2 ہے انشائیہ میں، اور سوال نمبر 2 ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کے صفحات دیکھیں، میں نے نظم کے لیے 6 صفحات ہیں، غزل کے لیے 8 صفحات ہیں، اور اس نظم کے لیے 20 منٹ ہیں اور غزل کے لیے 25 منٹ ہیں۔ اب اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے نثر پارہ، تو اس میں دیکھیں نثر پارے کی تشریح، یہ 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک حصہ جو ہے ایک پارٹ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے 5 صفحات ہیں پورے سوال نمبر 3 کے لیے، اور اس کے لیے 25 منٹ ہیں۔ سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ ہے، اس کے لیے 2 صفحات ہیں، 2 سے 2-4 سطریں اوپر بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے 15 منٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ نظم کا خلاصہ ہے، اس کے لیے صفحہ جو ہے وہ 1 ہے، اور اس کے لیے جو وقت ہے وہ 5 منٹ ہیں۔ اب اسی طریقے سے سوال نمبر 6 ہے، درخواست ہے، صفحات اس کے لیے 2 ہیں اور وقت اس کے لیے 15 منٹ ہیں۔ ایسے ہی مکالمہ ہے سوال نمبر 7، صفحات اس کے لیے 4 ہیں اور اس کے لیے 20 منٹ ہیں۔ تلخیص جو ہے یہ اس کے لیے صفحہ تو 1 ہی ہے اور اس کے 15 منٹ ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں تو یہ صفحات جو ہے وہ 29 بنتے ہیں۔ اب آپ کے پاس 32 صفحات ہوں گے، تو آپ قریب 32 کے پہنچ گئے ہیں، تو کوشش کریں اتنا لکھیں۔ یہ جن حضرات کو لگتا ہوگا کہ یہ تشریح میں صفحات جو ہیں زیادہ ہیں، تو میں نے جو اس میں منطق آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ 32 صفحات اگر انہوں نے دیے ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کر اس پیپر کی جو جواب سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے جواب کا، اس کو مد نظر رکھ کے دیے ہیں، تو ہمیں اس سٹینڈرڈ اس معیار کے قریب پہنچنا ہے۔ یہ 32 صفحات جو ہیں سیکنڈ ایئر میں آسانی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے، اور ان میں پھر ہم جو ہے یہ کچھ صفحات اشعار کی تشریح میں سے 1-2 صفحات بچا لیں گے، نثر پارے کی تشریح میں سے 1 بچا لیں گے، تو اس طریقے سے کر کے تو کچھ آگے یہ جو درخواست، مکالمہ اور تلخیص ہے، یہ 3 سوال ہیں سیکنڈ ایئر میں، ان کی جگہ 2 سوالوں نے لینی ہے، خط اور آبیتی، اور اس کے ساتھ مضمون ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ صفحات جو ہیں ہم مضمون کے لیے زیادہ صفحات بچائیں گے۔ اب دیکھیے 140 اگر آپ وقت کو جمع کریں 140 منٹ بنتے ہیں، اور 20 منٹ اس میں معروضی کے ڈالیں تو 160 منٹ ہیں۔ 160 کو آپ دیکھیں تقسیم کریں تو یہ 3 گھنٹے بنتے ہیں، تو کل وقت جو ہے وہ 3 گھنٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت یہاں پر مختص کیا ہے، اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو 1-1 منٹ، آدھا منٹ ہر سوال سے بچانا ہے، تاکہ آخر پر آپ پورے پیپر کو ایک دفعہ دیکھ سکیں کہ کہیں پر کوئی غلطی ہے، کہیں پر کوئی چیز رہ گئی ہے، تو اس کو اس میں شامل کر سکیں، ایڈ کر سکیں۔ تو اس طریقے سے یہ پیپر پورے کا پورا جو تھا معروضی کے سمیت، معروضی اور انشائی حصہ دونوں جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو ان ہدایات کے مطابق اگر پیپر آپ حل کریں تو انشاءاللہ اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیکنڈ ایئر ہے۔ سیکنڈ ایئر چونکہ یہ فرسٹ ایئر کا تھا، تو سیکنڈ ایئر والے جو ہیں یہ سوال نمبر 5 تک اسی ویڈیو کو دیکھیں، لیکن اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سوال نمبر 2 میں جو 14 صفحات ہیں، یعنی 6 صفحات نظم اس میں نظم کے لیے ہیں، اور اس میں سے آپ 2 صفحے
डेढ़ 2 صفحے یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 8 صفحات جو ہیں وہ غزل کے لیے ہیں، تو 2 صفحے یہاں سے نکال سکتے ہیں، تو یہ 4 صفحے 3-4 صفحے یہاں سے بچیں گے اور وہی جا کے آگے وہ مضمون میں شامل کر لیں گے۔ تو اس میں صرف اب سیکنڈ ایئر کے جو رہ گئے ہیں وہ مضمون، خط یا آپ بیتی، یہ 2 چیزوں کے لیے ایک ویڈیو اور آئے گی۔ باقی پیپر پریزنٹیشن انٹرمیڈیٹ کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا تقریباً یہی ہے، مکمل ہو چکا۔ جو 2 سوالوں کا فرق ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی وہ پیش کروں گا۔ آپ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔